بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں نقی چاند۔ دوستو، پاکستان میں چائنیز موبائل فون کمپنیز اپنے ڈسٹریبیوٹرز، اپنے ڈیلرز اور اسمبلنگ پلانٹ جس میں وہ اسمبل کرتے ہیں ان کے لیے کیا سوچ رہے ہیں۔ نمبر 2 پہ آپ کو بتاؤں گا، پاکستان میں پہلا فیچر اسمارٹ فون بنانے والی کمپنی ڈیجٹ اپنا ڈسٹریبیوٹر نیا کون لا رہی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپ اسٹوری کی جانب۔ پاکستان میں مختلف چائنیز برانڈ کچھ ڈسٹریبیوٹر کے توسط سے، کچھ ڈائریکٹ ڈیلرز کے ساتھ کاروبار گزشتہ کئی سال سے جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے تحت ہی اپنی پالیسی بناتے ہیں، اپنے منافع اور ڈسٹریبیوٹر یا ڈیلرز کے معاملات کو دیکھتے۔ اب وہ یہ سوچ رہے ہیں، پاکستان میں ایل سی کی جو پابندیاں اوپر نیچے ہو رہی ہیں، کوٹے کے حساب سے کھپت ان کی پروڈکشن زیادہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ کوٹے کے حساب سے ان کو گنجائش کم مل رہی ہے، جس کے باعث وہ طلب پوری نہیں کر پا رہے۔ تو اب انہوں نے جو باخبر ذرائع وائس آف الیکٹرانکس تک رسائی ہوئی ہے، جو اطلاع ہوا میں گردش کر رہی ہیں، اب صحیح ہے یا غلط یہ تو ایک علیحدہ کہانی ہے، لیکن اطلاع کے مطابق یہ پالیسی بنانے جا رہی ہیں چائنیز برانڈ کہ جن کے پاس اسمبلنگ پلانٹ موجود ہیں ان کو ڈسٹریبیوشن دیا جا سکے، تاکہ وہ اسمبلنگ پلانٹ سے ڈائریکٹ ان کو اپنے اسٹاک جو ہے وہ اپنے ایم ڈیز کو دے سکیں۔ اس سلسلے کی ایک کڑی جو ہمارے ذرائع نے اطلاع دی ہے، گزشتہ دنوں ایک پروگرام دبئی میں منعقد کیا گیا جو ٹرانشن گروپ کی جانب سے تھا، جس میں چند لوگ انوائٹ تھے۔ وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ 2 لوگ ایک جگہ سے انوائٹ تھے اور 2 اداروں کو بلایا گیا تھا، جو وائس آف الیکٹرانکس کو آفیشیل اڑتے اڑتے جو اطلاع ملی ہیں، جو نظر آ رہے تھے، ان میں جو بھی چہرے تھے اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ٹرانشن گروپ کے جو سربراہ تھے اس کے اندر انہوں نے مسٹر جاج نے شرکت کی، اسی طرح جو چودھری صاحب ہیں بنگلہ دیش سے رکھتے ہیں، سیکنڈ پوزیشن کے عامل ہیں ٹرانشن گروپ میں، انہوں نے شرکت کی۔ اور پاکستان کی طرف سے ٹرانشن گروپ کی 3 برانڈ پاکستان میں جو کام کر رہی ہیں، انفینکس ہے، آئیٹیل ہے اور ٹیکنو ہے، ان کے معاملات پہ ڈسکس کی گئی۔ اور اس میں پاکستان کے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ پاکستان کے جو سربراہ ہیں مسٹر جو ہیں، جو کسی زمانے میں انفینکس کے تھے، تو تاحال انفینکس، ٹیکنو اور آئیٹیل کی لک آفٹر کرنے میں پاکستان کے ہیڈ مسٹر جو ہیں، انہوں نے بھی شرکت کی۔ اس کے علاوہ مسٹر اس پروگرام میں جو ہے ایڈوانس ٹیلی کام کے روئے رما اور معروف بزنس مین جو موبائل انڈسٹری کے ہیں، رضوان مجید صاحب تھے، اس میں ذیشان میاں نور صاحب تھے، اس میں عثمان سلطان صاحب تھے، اسی میں جو ہے وہ ٹرانشن گروپ کی طرف سے ذیشان یوسف صاحب نے بھی شرکت کی، اور بھی کچھ دوست احباب اس میں موجود تھے۔ یہ ایک گیٹ ٹوگیدر کیا گیا تھا، لانچنگ سیرمنی کا نام دیا گیا تھا، جس میں فینٹم موبائل فون آنے والا جو ٹیکنو کا ہے اس کے لیے ایک لانچنگ ایونٹ منعقد کیا گیا، جو مختصر اس میں اس کی باقاعدہ لانچنگ پاکستان میں کی جائے گی۔ اس پروگرام میں ٹیکنو کا نیا ماڈل فینٹم X2 پرو لانچ کیا گیا، اور اس میں جو ہے وہ آپ ڈسکس جو بھی ہوئی، اس میں بہت سارے دوست تھے، اللہ والا صاحب بھی تھے اس پروگرام میں، اور دوسرے لوگ بھی ہمارے دوست موجود تھے۔ لیکن حیرت انگیز طور پہ جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس میں کمی محسوس ہوئی، جو 3 ڈسٹریبیوٹرز نہیں تھے، لیکن بیسیکلی اطلاع کے مطابق یہ جو اسمبلنگ پلانٹ کے معاملات کے حساب سے رکھا جائے تو بھی اس میں مظفر پراچا غیر موجود تھے، جو ٹرانشن گروپ کے برانڈ اسمبل کرتے ہیں، ایئر لنک۔ بہرحال خیر، ہمیں اطلاع کے مطابق جو یہ ڈسکس کیا گیا کہ اب جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن جو ہے ان لوگوں کو دی جائے گی۔ لگتا یہ ہے کہ سارے چائنیز برانڈ اب اس اصول پر چلیں گے، اور ان کی تعداد
جو ڈسٹریبیوشن انہوں نے دی ہے اس کی تعداد کم کی جائے گی، تاکہ ان کو منافع، اسمبلنگ پلانٹ کے جو حقوق رکھتے ہیں انہیں منافع حاصل ہو اور وہیں ڈسٹریبیوٹر کو فائدہ ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ ڈیلرز بھی، کیونکہ مال جب کم ہوگا تو دام اچھے ملتے ہیں، انڈر کٹ نہیں ہوتا مال، تو ان کو بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ سلسلہ گزشتہ 1.5 سال پہلے بھی وائس آف الیکٹرانکس نے بتایا تھا، اور 1 سال پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے اسی سال کے شروع میں بھی ڈسکس چل رہی تھی 3-4 مہینے کے ڈسٹریبیوٹر کم کر کے ان کو اسمبلنگ پلانٹ کے حوالے کیا جائے گا، ان کو ڈسٹریبیوشن دی جائے گی جو اسمبلنگ پلانٹ کے حقوق رکھتے ہیں۔ پہلی ابتدا ان کی طرف سے ہو رہی ہے، ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، ڈسکس ضرور ہو رہی ہے۔ اب خطرہ یہ ہے، باخبر ذرائع ہمیں یہ جو کہہ رہے ہیں، اطلاع جو پالیسی ہے اس کے تحت کچھ ڈسٹریبیوٹر ٹیکنو، آئیٹیل اور انفینکس سے فارغ کیے جانے کے امکان ہیں۔ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ بیسیکلی یہ کمپنی اور ڈسٹریبیوٹرز کا معاملہ ہے، وہی بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں جو اطلاعات ہمارے جو گردش کر رہی ہیں ہواؤں میں، وہ آپ کو تک پہنچاتے ہیں، تو اس کی تفصیلی خبر آپ کو انشاءاللہ میں جلد دوں گا۔ دوسری خبر پہ جانے سے پہلے آپ سے پھر اپیل کرتا ہوں، چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ ضرور کریں تاکہ آپ کی آواز لمحوں میں دنیا بھر میں پہنچ سکے۔ پاکستان میں اسمارٹ پہلا فیچر فون بنانے والا ادارہ ڈیجیٹ ہے، جس کے سربراہ جو ہے عبدالرحمن صاحب ہیں، جو پاکستان میں اسمبلڈ بھی کرتے ہیں ڈیجیٹ کو، اور ان کی بڑی اچھی ورتھ ہے ان فیچر فون میں، جو کئی ماڈل یہ نکال چکے ہیں، اس کو جس کے اندر جو ہے وہ کایا موجود ہے، اس کا مطلب ہے یوٹیوب چل سکتا ہے، اور اس میں فیس بک، واٹس ایپ، اپنا دیگر اسمارٹ فون کے فیچر جو ہے اس فیچر فون میں، بٹن والے فون میں اویلیبل ہیں۔ تو پاکستان میں اس کا نام گزشتہ کئی سال سے رواں دواں ہے، اور کوششیں MNP نے بھی ڈسٹریبیوٹر لی، ان سے دوسری معاملات بھی چلے، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ لیکن اب اطلاع کے مطابق ایک ڈسٹریبیوشن پاکستان میں ایک مضبوط ادارے کو دی گئی ہے، جس کے 2 چائنیز برانڈ ہیں اپنے، جن کے وہ ڈسٹریبیوٹر ہیں پاکستان بھر میں۔ اس کے علاوہ ایک اور دنیا کی معروف برانڈ کے حقوق ان کے پاس ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر معاملات ان کے چلتے ہیں، اور ان کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے ڈیلرز بھی ان کی پاکستان بھر کے ان کے ساتھ لنک پر ہیں، ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو اطلاع کے مطابق ڈیجیٹ موبائل جو فیچر فون ہے، اسمارٹ فون جو کی شکل میں، اس کے حقوق اس ادارے کو دیے گئے ہیں، وہ ساؤتھ اور سینٹرل کے حقوق دے دیے گئے ہیں ان کو، اور نارتھ کے معاملات آخری مراحل پر ہیں ان کے۔ امید یہ کی جا رہی ہے کہ پورے پاکستان کی ڈسٹریبیوشن ان کے پاس ہوگی۔ اطلاع یہ بھی آپ کو دیتا چلوں کہ یہ اسٹاک اگلے ہفتے سے پاکستان میں وہ ادارہ فراہم کر دے گا ڈیجیٹ کو، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ ڈیجیٹ کو ایک نئی راہ پر ڈال دے گا۔ اب ہم دیگر معاملات کو بھی دیکھتے ہوئے مبارکباد دیتے ہیں اس ادارے کو، اس کا نام آپ کو انشاءاللہ ریلیز کر دوں گا میں۔ اور دوسری بات، اطلاع مبارکباد دیتا ہوں جناب عبدالرحمن صاحب کو، جو ابراہیم صاحب کو بھی، جو ڈیجیٹ کے روئے رواں ہیں۔ دیگر کئی خبریں ہیں، لیکن کل تک کے لیے زندگی بخیر انشاءاللہ، فی امان اللہ۔